قوم عاد اتنے لمبے چوڑے ترنگے لوگ تھے کہ ایک ہاتھ سے پکڑ کے درخت اکھاڑ دیتے تھے، جیسے آج ایک چھوٹا سا پودا ہم اکھاڑ دیں وہ ایک درخت کو پکڑ کے اکھاڑ دیتے تھے، اتنے لمبے ترنگے لوگ۔ جب وقت کے پیغمبر نے کہا کہ تم پہ عذاب آنے والا ہے تو اتنے طاقتور تھے کہ انہوں نے اپنی دونوں پاؤں زمین میں یوں گاڑے تو زمین کے اندر دھنس گئے اور گھٹنوں تک زمین کے اندر کھڑے ہو گئے۔ کہا کہ ہوا آئے گی تمہاری تیز تو ہوا ہمارا کیا بگاڑ لے گی، ہم تو اس زمین میں گڑ کے کھڑے ہو گئے، اب زمین میں گڑ کے کھڑے ہو گئے۔ اب ان کو کیا خبر تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کے سامنے تم کہاں ٹھہر سکتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانچویں زمین کی جو ہوا تھی اس کو حکم دیا تو نیچے سے آ کے ان کی قدموں کو اکھاڑ دے۔ پانچویں زمین کی ہوا آئی، اسے نیچے سے ان کے قدم اکھاڑ کے منہ کے بھل گرا دیا۔ وہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقتیں کہاں سے ہے اور عذاب اللہ کی کس شکل سے اور کہاں سے آئیں گے۔ وہ تو کھڑے تھے کہ آسمانوں سے فضاؤں سے ہوائیں آئیں گی، ہم نے اپنے آپ کو زمین میں گاڑ لیا ہے، اب ہم بالکل لوہے کی طرح کھڑے ہو گئے، ہمیں کوئی چھیڑنے والا نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کو کیا دیکھا کہ پانچویں زمین کی ہوا آئی، انہیں نیچے سے قدم اکھاڑ کے ان کو منہ کے بل گرایا، اور قرآن نے خود کہا کہ اعجاز نخل خاویہ، اس طرح پڑے تھے جیسے لمبے لمبے درخت الٹے پڑے ہیں۔ اللہ اسی حقیقت کو بتا رہے ہیں کہ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، کہ یہ جو ظالم لوگ ہیں جو شرک اور کفر کے اندر مبتلا ہیں، کہ اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اگر یہ ظالم لوگ سمجھ لیتے جس وقت کہ وہ اللہ کے عذاب کو دیکھتے، کیا سمجھ لیتے کہ ان القوۃ للہ جمیعا، کہ بے شک ساری طاقت ہے تو صرف اللہ ہی کی طاقت ہے، اس کے مقابلے میں کسی کی کوئی طاقت نہیں۔ اللہ کی طاقت کے سامنے سب ضعف ہی ضعف ہے، عجز ہی عجز ہے، کمزوری ہی کمزوری ہے، اللہ کے سامنے کسی کی طاقت نہیں ہے۔ ان القوۃ للہ جمیعا، بے شک قوت اللہ ہی کی ساری کی ساری۔ لیکن ظالموں نے اس حقیقت کو سمجھا نہیں کہ ساری طاقت اللہ کی ہے۔ اس نے عاد سمود اور قوم سمود، صالح، شعیب اور بڑی بڑی قومیں، بڑے بڑے طاقتور بادشاہ، سب کو زمین بوس کر دیا، سب کی تاریخ کو ملیے میٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ ساری کس کی طاقتیں چلی؟ اللہ کی طاقتیں چلی ہیں۔ آسمانوں سے ہواؤں کے اگر یہ عذاب اور لشکر ہے تو اللہ کے لشکر ہیں، دریا کے پانی کے تو اللہ کے لشکر ہیں، تو یہ دنیا کی کائنات کی جتنی بھی چیزیں نظر آتی ہیں سب اللہ کے لشکر ہیں، اللہ کی فوجیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی فوجوں کے ذریعے سے دنیا کو ملی میٹ کرتے ہیں۔ اس لیے بتایا کہ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اگر جو یہ ظالم لوگ سمجھ لیتے، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب کہ وہ عذاب دیکھتے، کوئی مصیبت دیکھتے، یہ عذاب دیکھتے، جو سمجھ لیتے، کیا سمجھ لیتے کہ ان القوۃ للہ جمیعا، کہ بے شک ساری کی ساری قوت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ ظاہر قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم صالح، کیسی ان پہ عذاب، قوم شعیب، قوم لوط، کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کو تباہ برباد کر دیا، اور آج ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ بعض بستیاں سوانح عبرت کے طور پہ قائم رکھیں، جیسے مصر وغیرہ، وہ آج بھی قائم ہیں۔ فرعون کا تباہ برباد کر کے وہ بستی قائم رکھی تاکہ انسان دیکھیں، اور وہ ہلاک ہونے والا وہ شخص جسے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، آج بھی مصر کے جو عجائب گھر کے اندر اس کی ممی اور اس کی لاش موجود ہے، تاکہ دیکھنے والی آنکھیں دیکھ لیں کہ وہ شخص تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، آج اپنی مرضی سے کروٹ بھی نہیں بدل سکتا۔ یہ اللہ کی قوتیں ہیں، اللہ کی طاقتیں ہیں۔